اس آیت کا مطلب کہ اللہ کے نام پہ ہم صرف اسی کو ختم کر سکتے ہیں جو آپ کو ختم کرنے کے لیے وار کرے, کسی بے گناہ کو نہیں. کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. دوستو, جہاں ہندی فلموں میں اکثر مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, وہاں کچھ ایسی فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس فلم میں قرآن کی ایک آیت کا غلط تشریح کیا گیا ہے, جبکہ انیل کپور آتے ہی اس آیت کی صحیح مطلب بتا دیتے ہیں اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اداکار اس کا کیا مطلب سمجھاتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اس غلط فہمی کے متعلق پوچھیں گے. کچھ آیت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں, بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا گناہ ہے. ان من قتل نفسی بغیر نفسی, امن اور چین کا پیغام جس آیت میں لکھا وہ نہیں پڑھا تم نے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس آیت کے متعلق بیان دیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس آیت پر تنقید کر رہے ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ جہاں پر تم کافر کو پاؤ تو اسے ختم کر دو. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ایک شخص کی بات بھی کی جس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی ہے. اس نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو ختم کر دو. ساتھ میں اس نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کافر تو ہندو ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن ہندوؤں کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. اب اگر کوئی عام ہندو وہ کتاب پڑھ لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے یہ رد عمل تو آئے گا ہی اور پھر وہی دنگے فساد شروع ہو جائیں گے. And one of the famous critics of India, as you know, Arun Shuri, and he writes in his book and he quotes the Quran in Surah Tawbah, chapter number 9. Verse number 5, he says, the Quran says, wherever you find a kafir, into brackets Hindu, wherever you find a kafir, into bracket Hindu, you kill him. So imagine if a common Hindu, a innocent Hindu reads this, Quran says that wherever you find a Hindu, kill him, then immediately there will be a reaction. یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ اس کتاب میں آدھی بات لکھی ہوئی ہے, بیچ میں سے ایک آیت چھوڑ دی گئی ہے تاکہ غلط فہمی دور نہ ہو بلکہ برقرار رہے, اور درمیان والی 6 نمبر آیت کو اپنی کتاب میں اس لیے نہیں لکھا کیونکہ اس آیت سے اس کا مطلب صحیح واضح ہو جاتا ہے. After verse number 5, he jumps to verse number 7 directly. Any intelligent person will know why. Because verse number 6 has the key, the reply to his allegation. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سورہ توبہ کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک اور مسلمانوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا تھا, لیکن غیر مسلموں نے وہ معاہدہ توڑا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جہاں بھی تم دشمن کو پاؤ انہیں قتل کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کے میدان میں جو تمہارے ہاتھ لگے اسے ختم کر دو. First few verses speaks about a peace treaty between the Muslims and the mushriks of Makkah. This peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time Almighty God reaches verse number 5, he says that in the battlefield, that wherever you find your enemy, kafir means unbeliever enemy. اب جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مثالیں دینے میں ماہر ہیں تو امریکہ اور ویتنام کی مثال دی کہ جب ان کی لڑائی ہو رہی تھی تو اگر امریکہ کی فوج کے سپہ سالار حکم دیتے کہ جہاں بھی ویتنام کا فوجی دیکھو اسے ختم کر دو, یہ بات جنگ میدان کے لیے بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کیونکہ جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آج کوئی کہے کہ امریکہ کے سپہ سالار نے ویتنام کے لوگوں کو مارنے کا حکم دیا تھا تو پھر لوگ کہیں گے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن تاریخ جاننے لگو تو پھر آپ کو صحیح لگے گا کیونکہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے آرمی کو دشمن کو ختم کرنے کا ہی حکم دے گا تاکہ ان میں جذبہ پیدا ہو, اور یہی ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر وہ آیت نازل فرمائی تھی. But today, if someone quotes that the president of America said that wherever you find a Vietnamese, kill him, you will make him sound like a butcher. It's out of context. And but naturally, any army general, to boost up the morale, he will give moral support to his soldiers. So similarly, when Almighty God says in the Quran to the believers that when the enemies come, ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی دشمن امن کا ہاتھ بڑھائے تو اسے تحفظ فراہم کرو. آج کے دور میں اگر کوئی دشمن امن کا ہاتھ بڑھاتا ہے, اس پر رحم کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس شخص کو آزاد کر دیتا ہے اور جانے دیتا ہے. لیکن قرآن نے نہ صرف آزاد کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ اسے تحفظ دینے کا حکم بھی دیا ہے. it says if they seek asylum, if they seek peace, escort them to a place of security so that they may hear the word of Allah. The Quran does not say if the enemy wants peace, let them go. The Quran says escort them to a place of security. Today
اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات پر ایک ہندو شخص نے اعتراض کیا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کافروں کو تب تک نہ چھوڑو جب تک وہ نماز قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ نہ دیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمان تب تک کافروں کو زبردستی اسلام قبول کرواتے رہیں گے اور تب ہی ان کو معافی ملنی ہے جب وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے، التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو، اور جب تک وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن میں ان کو کئی آپشنز دیے گئے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے تو تب بھی معاف کرو، اگر ان میں سے کوئی دشمن صرف امن قائم کرتا ہے یعنی امن چاہتا ہے تو ان کو بھی معافی دے دو، بلکہ ان لوگوں کو ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہو۔ لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں، مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں، تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ جس طرح تم آدھی آیت کو لے کر سوال کرتے ہو اسی طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو بات پوری کرو تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسلام قبول کرنا لازمی ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے تو بہتر ہے۔ بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو، اگر وہ معافی مانگتے اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو، تو کئی آپشن دیے گئے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو، کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے، پھر سے آپ پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں بتایا کہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حق باطل سے الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں حق اور سچ بات کو سامنے رکھنا چاہیے، پھر اگر کوئی اسے قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو بھی کوئی بات نہیں۔ ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کو کہہ دو کہ ہم اس چیز کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہمیں حق پیش کرنا چاہیے، اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اور کئی ایسے آیتیں ہیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے، سورہ نمبر 109، جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں تمام باتیں حق اور سچ ہوتی ہیں، تو اسلام دشمن جب بھی کوئی غلط بات قرآن میں نہیں دیکھ پاتے تو پھر وہ آدھی باتوں کو لے کر غلط ترجمانی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کہ بڑے بڑے عالم اسلام موجود ہیں جو ان جھوٹے اور فساد پھیلانے والے لوگوں کو جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔